اللہ کا ڈر، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ایسا خوف جو آپ کے اور گناہ کے درمیان میں دیوار بنے۔ دنیا کے ہر غم کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو صرف، مجھے کل ہی ایک بھائی کا فون آیا امریکہ سے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس خالق کو پکاریے تو صحیح، اس سے محبت کریے تو صحیح، دعا کو اپنا سہارا بنائیے تو صحیح، کلام الہی کو پڑھیے تو صحیح، اس کے در پہ آ کے جھکیے تو صحیح۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کو قیام کرو، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حدیث کے بڑے عجیب جملے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جو علاج کر کر کے تھک گئے، جو دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، جو لوگوں کے پاس جا جا کر بیماریاں ٹیسٹ کروا کے تھک گئے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جسموں سے بیماریاں نہیں جاتی جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نماز کے ذریعے دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرے چھوٹے سے گھر کا نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر میں ٹینشن ہے، میری زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانیاں ہیں، اللہ کی قسم مصلی بچھائیے، اس خالق کو پکاریے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے، آنسو پیش کیجئے، سجدے کے اندر رو رو کر اپنے رب کو پکاریے۔ دنیا کے ہر غم کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ مجھے کل ہی ایک بھائی کا فون آیا امریکہ سے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، تحدیث نعمت کے طور پہ اور اللہ خالق و مالک کی محبت اور رحمتوں کے طور پہ سنانے لگا ہوں۔ اس نے مجھے کہا شیخ میں بہت بیمار ہوں۔ میں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے۔ تو دنیا کا کوئی غم بھی ہو تو قرآن سب سے پہلا علاج ہے، دعا سب سے پہلا علاج ہے۔ اللہ کی قسم کل مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ میرا خیال ہے بمشکل 1 مہینہ مسلسل یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، بیڈ پہ پڑا ہوں ہسپتال کے اندر، اور میری کل رپورٹ ہوئی ہے اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ آپ کے کینسر کے جراثیم سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اس خالق کو پکاریے تو صحیح، اس سے محبت کریے تو صحیح، دعا کو اپنا سہارا بنائیے تو صحیح، کلام الہی کو پڑھیے تو صحیح، اس کے در پہ آ کے جھکیے تو صحیح، یہاں اپنے غموں کا علاج تلاش کرو۔ اور اللہ کی قسم اگر رب کے در پہ کوئی آ کے غموں کا علاج تلاش نہیں کرتا تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسے سکون نہیں مل سکتا۔ نماز دکھوں کا مداوا ہے، نماز ادا کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3124 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور ہمیں نماز پر ہی دنیا کے سارے کام یاد آتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ خالق انسان کو دھتکار دے۔ جو مستقل فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، کہیں اللہ اس سے ایسا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ سکے۔ ایمان ہے تو پیارے حبیب فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی ہے تو اس نماز میں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کو قیام کرو، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث کے بڑے عجیب جملے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جو علاج کر کر کے تھک گئے، جو دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، جو لوگوں کے پاس جا جا کر بیماریاں ٹیسٹ کروا کے تھک گئے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جن کے جسموں سے بیماریاں نہیں جاتی، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑے، اللہ ان کے جسموں کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ وہ تہجد کی نماز، وہ رات کی نماز، آپ کا غم، آپ کی ٹینشن، آپ کا دکھ، آپ کی بیماریاں، وہ سب اللہ ختم کر دے گا اگر تم رات کو اٹھ کو اپنے رب کو منانے والے بن گئے۔ اللہ کا ڈر، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ایسا خوف جو آپ کے اور گناہ کے درمیان میں دیوار بن جائے۔ تقوی اختیار کیجئے، خصوصاً وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، آئیے اس کو استعمال کیجئے۔ یقین کی دنیا میں اتر کے اپنی یقین کی دولت کے ساتھ اس کو سینے سے لگائیے، اللہ آپ کے لیے سارے غموں کا علاج عطا فرما دے گا۔ اور وہ ہے کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جو گناہ کرتے ہوئے رک جائے کہ کل اللہ نے مجھے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے قیامت کے دن کھڑے کر کے پوچھا بندے تو نے یہ کیوں کیا، رب کی کیوں کا کسی کے پاس
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا اللہ تو نے یہ کیوں کیا, اور اللہ جس کو چاہے پوچھ لے بندے تو نے یہ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈر جائے, جو تقوی, ڈر, خوف الہی اپنے دل میں بٹھا لے, اللہ اس کے ہر ٹینشن سے, ہر غم سے اس کو نجات دے گا. اور بے روزگار, قرضوں میں دبے ہوئے, رزق کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار, خالی کا کلام سنو, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا. اللہ سے ڈریے, گناہ کی طرف دل چاہے کہ جاؤں تو اللہ کا ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے پکڑ لینا ہے, اللہ پوچھنے پر قادر ہے, اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے, اللہ سوال کرنے پہ قادر ہے. میں اللہ کے سامنے کیا کہوں گا؟ جب بھی جہاں بھی گناہ آئے, وہ رزق کمانے کے مسئلے میں ہو, یا آنکھوں کی چند لمحات کی لذت کا مسئلہ ہو, یا زبان کا طعم ہو, اس کے درمیان رب کے اس خوف کو لے آؤ اور یہ کہہ کے ڈر جاؤ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ نے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں. سے بچیے جو آپ کو تحریک